الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے عربی مہینے کے اعتبار سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین میں، اس کائنات کے اندر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے امتی سے بڑھ کر کے کوئی امتی نہیں ہے، اسی طریقے سے تمام انسانوں میں سب سے افضل مقام صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سے 4 صحابہ کی فضیلت سب سے بڑھ کر کے ہے۔ ان 4 میں سے جو فضیلت اور جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ صحابہ کون تھے، صحابہ کی زندگی کیا تھی، صحابہ نے جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمیں ان کی تاریخ تو پتہ ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ کون۔ آج اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ نام عبداللہ بن عثمان نام ہے ان کا۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی ہے۔ اللہ کے نبی ابھی اعلان نہیں کیے تھے نبوت کا، لیکن بچپن ہی سے آپ دونوں کے درمیان تعلق اور محبت اور ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ملک شام کا سفر بھی کرتے تھے، تجارت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ دونوں آپس میں محبت اور پیار ایک دوسرے کے درمیان تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ چاند اتر کر کے مکہ میں آ گیا ہے اور چاند کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک کے گھر میں آ گیا ہے اور تمام ٹکڑے جمع ہو کر کے میرے گود میں آ گیا ہے وہ چاند کا ٹکڑا۔ یہ خواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے۔ سیرت حلبیہ کتاب کے اندر یہ خواب موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہوئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم بحیرہ راہب رہا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ تم جو خواب دیکھے ہو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک شخص آنے والا ہے جس کا تم اتباع کرو گے، جس کی بات تم مانو گے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، اور پھر اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کے انتظار میں یہ زمین و زمان بھی اس کا انتظار کر رہا ہے اس نبی کا، یہ چاند اور ستارے بھی انتظار کر رہا ہے اس نبی کی آمد کا، اسی نبی کی تم اتباع کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے ہیں، تو پھر آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کیا قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دی ہے۔ وہ تمام قربانیاں جو اسلام کی ضرورت تھی وہ تمام قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ صرف مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے عرض کیا کہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے آپ روانہ ہوتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ایسا شخص کائنات میں دیکھا نہیں ہوگا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دائیں طرف آ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف آ رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ارے ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، تم سیدھے سیدھے جاتے کیوں نہیں ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی میں دائیں طرف اس لیے آتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا میں آپ کو بچا لوں گا، میں بائیں طرف اس لیے آتا ہوں اگر کوئی دشمن آپ کا حملہ کرے گا بائیں طرف سے میں آپ کو بچا لوں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں آگے اس لیے جاتا ہوں اگر وہ آگے سے حملہ کرے گا میں آپ کو بچا لوں گا، میں پیچھے اس لیے آتا ہوں اگر دشمن پیچھے سے آئے گا میں آپ کو بچا لوں گا۔ دونوں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، غار سور ابھی پہنچے نہیں ہے۔ اس غار کے اندر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد آپ سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو کندھوں میں اٹھا کر کے غار سور تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ پیچھے جو مقابلہ کرنے والا، جس نے جو دشمنان اسلام جو دونوں کی پیچھا کر رہے تھے، ایک راستے پر دونوں آتے ہیں، آنے والا جا کر کے دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نشان تو دونوں کا ہے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ایک آدمی کا نشان ہے، ایک آدمی کا نشان نہیں ہے۔ تمام کفار مکہ حیران ہوئے، آخر یہاں تک دونوں کے نشان ہیں، اس سے آگے ایک آدمی کا نشان ملتا ہے، ایک اور کا نشان نہیں ملتا ہے، آخر وہ کہاں گیا ہے؟ لیکن وہ بھی مانتا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے صدیق اکبر نے اپنے
آقا کو کندھوں میں اٹھایا ہوگا اور غار تک پہنچایا ہوگا، اور ہوا بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک پہنچایا ہے، اور ابھی غار ثور پر آپ پہنچے نہیں ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر رہیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ تمام کی چیزوں کی صفائی کی گئی ہے، اور جہاں پر سوراخ تھا تمام سوراخ کے اندر آپ نے کپڑے کو رکھ کر کے تمام سوراخ کو بھر دیا ہے۔ صرف ایک سوراخ تھا جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو، اپنی انگلی کو رکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک زہریلا جانور آیا، سانپ آیا، آنے کے بعد ابو بکر کی انگلی پر ڈسا ہے، لیکن وہ گھبرائے نہیں ہے کہ شاید کہ میرا محبوب اٹھ نہ جائے، لیکن جب زیادہ زور ہوا چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو جب رخ مصطفیٰ پر پڑتا ہے، اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک زہریلا جانور آیا ہے اور اس نے مجھے ڈس مارا ہے، اور جس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کے ایڑی پر ہاتھ پر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام تکلیفیں دور ہو گئی ہے۔ یہ قربانیاں اور یہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ابھی اعلان سے پہلے جو خواب دیکھے تھے کہ چاند کا ٹکڑا اور تمام ٹکڑے جمع ہو کر کے میرے گود میں ہے، ہوا بھی یہی۔ غار ثور کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ابو بکر کے گود میں ہے۔ وہی واقعہ یہاں بھی پیش آیا جو واقعہ آپ نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ قربانیاں، یہ عظمت، یہ فضیلت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہر موقع پر، ایک موقع پر چاندنی رات تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اس قدر ہو سکتی ہے جتنے کہ یہ ستارے اور تارے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ستارے اور اس تارے سے نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بھی نیکیاں ہیں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عمر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا شاید کہ میرے ابو کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے بات کیا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کی بات کرتے ہو۔ ابو بکر تو وہ ہے کہ حضرت عمر کی تمام عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، لیکن صدیق اکبر کی غار ثور کی وہ نیکیاں ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو بھی پیش کیا ہے، اپنے مالوں کو بھی پیش کیا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی ہے ابو بکر صدیق نے پہل کیا ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر نام نہیں ہے، نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر، بکر کے معنی ہے پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے چندے کی ضرورت ہے، ابو بکر آگے بڑھ کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، ابو بکر نے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا ہے اور پیش کیا ہے۔ اس لیے اس کا معنی ابو بکر ہے، پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کا پہلا خلیفہ ہے، جانشین ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مجمع میں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آج کے دن روزہ رکھا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آج کے دن روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آج روزہ سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ جی آج جنازے میں میں نے شرکت کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج میں نے غریب کا کھانا کھلایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کام کو کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا کہ فجمعنا، کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہو، یہ کمالات ہو، یہ نیکیاں ہو، رب العالمین اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک موقع نہیں ہے، بے شمار مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے نمازی لوگ داخل ہوں گے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے روزے دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے غریبوں کو کھانا کھلانے والا، یتیموں کا کھانا کھلانے والا، وہ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ ایک جنت کا میں ایک دروازہ ہے جس سے لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے گنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، کیا اس کائنات کے اندر کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے جسے اپنے طرف بلائیں گے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں پکاریں گے اور تمہیں اپنے دروازوں سے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ اور اس امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان ہے۔ یہ ان کی مقام یہ ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ لڑائی ہے، لڑنے کے لیے روم جانا ہے، یہ لڑائی دور کا سفر ہے، چنانچہ مجھے چندے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ کرام نے مالوں کا نچھاور کیا ہے، لیکن جب باری آئی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو گھر کا سارا مال لا کر کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ جب باری آئی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس نے سوچا یہ تھا کہ شاید کہ آج میں مقابلے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور گھر کا آدھا سامان لا کر کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ لیکن جب ابو بکر کو دیکھا ہے کہ گھر کا سارا مال لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، فرمایا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں جیت نہیں سکتا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کن کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت تھی، آپ کا خلافت کا زمانہ چل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ ایک بیوہ ہے، ایک بیوہ رہتی ہے مدینے سے کچھ فاصلے پر، اس کا گھر ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، وہ محتاج ہے، اسے ضرورت ہے خدمت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس گھر میں جا کر کے اس کا کام کر لینا چاہیے، اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اس بیوہ کے پاس، مدینے سے کچھ دور کا فاصلہ ہے، جا کر کے کہتے ہیں کہ اماں کچھ اگر کام ہے تو آپ مجھے کام دے دیجئے، میں آپ کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی خدمت ہے آپ جو ہے گھڑا دے دیجئے، میں پانی بھر کر کے آپ کے لیے لے آؤں گا۔ لیکن وہ بڑھیا کہتی یہ ہے کہ بیٹا
تم سے پہلے ایک شخص سے آیا اور آنے کے بعد میرا گھر کا سارا کام کاج کر کے وہ چلا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حیرانگی ہوئی کہ میں اتنا صبح صبح آیا ہوں اور مجھ سے پہلے کون ہے کہ جو اس بیوہ کا کام کاج کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ اس سے بھی پہلے گئے ہیں اور جا کر کے یہی بات کہی ہے، فرمایا کہ بیٹا وہ آیا تھا، وہ کام کر کے وہ چلا گیا ہے۔ تیسرے دن جب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں وہ انسان کون ہے کہ جو مجھ سے پہلے آ کر کے گھر کا سارا کام کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیے کا تمام گھر کا کام کاج کر کے آپ روانہ ہو رہے تھے اور اپنے منہ پر آپ کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب سامنے آئے اور پردہ ہٹایا اور ان کا چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا تو وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ پریشان حال ہوئے کہ یہ ہے حکمران۔ حکمران ایسے ہوتے ہیں، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے 60 سال کا بوڑھا انسان جو اس بیوہ کا کام کر رہے ہیں، اس بیوہ کا سہارا بن رہے ہیں، یہ ہے رسول اللہ کا خلیفہ، یہ ہے جانشین، اسے بولتے ہیں حکمران، اسے بولتے ہیں تو انتظام کو، سلطنت کو سنبھالنے والا۔ ایسا نہیں ہے جو خود کو کا گھومنے والا ہو، رعایا کا کوئی فکر نہ ہو۔ ایسا بادشاہ اور ایسا حکمران ضرورت نہیں ہے کائنات کے اندر۔ حکمران ایسا ہو جیسا کہ صدیق اکبر نے کر کر کے دکھلایا ہے۔ اگر حکمران بننا ہو ایسا بنو جس طریقے سے فاروق اعظم نے اس کا نظام کو سنبھالا ہے۔ یہ حضرت عمر، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا۔ یہ مقام و مرتبہ کسی اور صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ ترمذی شریف کی 3 حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کا وزیر ہوتا تھا۔ اس روئے زمین پر بھی، آسمان میں بھی وزیر ہوتا تھا، لیکن رہی بات میرا، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، میرا وزیر آسمان میں تو وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے۔ وَأَمَّا وزیرائے من اہل الارض فابو بکر و عمر، رہی بات وزیر دنیا کے اندر تو یہ میرا ابو بکر ہے اور میرا عمر ہے۔ دوسری روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن حنطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابو بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے تھے ابو بکر کو اور عمر کو تو آپ فرماتے تھے یہ میرے کان ہے، یہ میرے آنکھ ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ جس پر آدمی کا اعتماد ہو، بھروسہ ہو تو اسے بولا جاتا ہے یہ میرے کان ہے، یہ میرے آنکھ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ایک اور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينبغي، یہ مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر تمہارے درمیان موجود ہو اور مصلی کا کوئی اور امام بن جائے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ ابو بکر تم میں موجود ہو اور مصلی کا امام کوئی اور بن جائے۔ پھر ہوا بھی یہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بیٹی نبی کی ہے، بیوی تمہاری ہے اے علی، نماز جنازہ آپ پڑھائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، آپ کے ہوئے میرے کانوں میں وہ جملہ گونج رہا ہے، میرے کانوں میں وہ حدیث جو ہے گونج رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہ بنے، میری رائے یہ ہے کہ میری بیوی کا جنازے کی نماز آپ پڑھائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر سے محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت کیسے نہیں تھی، پیار کیسے نہیں تھا۔ اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے افضل خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ہر موقع پر، ہر میدان پر نبی کے سامنے مال کا بھی پیش کیا ہے اور اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ جب سب نفرت کر رہے تھے، جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب تکذیب کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب جان چھڑا رہے تھے، ابو بکر مال لٹا رہے تھے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب حضور بلاتے تھے، جب پیغمبر بلاتے تھے، جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حمایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سب سے اول میں آیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے مال حضور کو دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے گھر کو لٹا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کو کندھوں میں سوار کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کو لے کر کے چلا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ساری دنیا کو جدا کر کے محبوب کو جس کے گود میں رب نے سلایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے تنہا اکیلے 3 رات 3 دن مسلسل محبوب کا چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کو اپنے رفاقت کے لیے چنا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر اعتماد کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے رفیق بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے خلیل بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے سسر بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو بچپن میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو جوانی میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مکہ میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سفر میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو خلوت میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو رات میں بلائے تو آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب دن میں چلے تو ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی ہر مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہر موقع پر، ہر قدم پر پیغمبر کی جانثار بن کر کے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو غزوہ خیبر میں، احد میں، تبوک میں، ہر غزوے میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ایک لمحہ کے لیے بھی پیغمبر سے جدا نہیں ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سائے کی طرح نبوت کے ساتھ رہتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں پہنچے تو ساتھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی نبی کی بیوی بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی دولت سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبی اعتماد کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں حضور کہے بلا شک، بلا تردد، بلا توقف، بغیر سوچے سمجھے پہلے ہی لمحہ میں ایمان لے آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب وہ غار میں جائے تو قرآن پکار اٹھے اذ یقول لصاحبہ، یہ ساتھ جانے والا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو تمام شہ سواروں میں آگے نکل جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے کندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبوت کا وزن
اٹھا لے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبوت اپنا وزن ڈال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبی نے اعتماد کیا تھا اسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ جب حضور آسمان میں گئے جبریل سے عرض کیا جبریل میں آسمانوں میں آ گیا ہوں، لوگوں کو کیا پتا ہے، دنیا کو کیا پتا ہے کہ میں آسمانوں میں آ گیا ہوں؟ حضرت جبریل کہے جو تمہاری بات سب سے پہلے مانے گا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو حضور کے ساتھ سفر کر کے مدینہ پہنچے، دیکھنے والا پہچان نہ سکے ابو بکر کون ہے، پیغمبر کون ہے، جو حضور کے رنگ میں رنگ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر حضور کا رنگ چڑھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روزے میں حضور کے ساتھ سویا ہوا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج امت مسلمہ سن لے، کان کھول کر کے سن لے، آج ہمیں پتہ نہیں ہے صحابہ کون ہے، عشرہ مبشرہ کون ہے، خلفائے راشدین کون ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی پوچھ لیا جائے کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے تو ایک نہیں ہزاروں کا نام موجود ہے۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے فلمی اداکاروں کا نام کیا ہے ایک نہیں ہزار بتا دیں گے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارا ہیرو کا نام کون ہے بتا دیں گے، تمہارا کا نام کون ہے وہ بتا دیں گے۔ لیکن صحابہ کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو اولاد کیا بتائے گی؟ باپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ صحابہ کون تھے، صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے عہد کرے اور پختہ ارادہ کرے، صحابہ کرام سے اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی پر کروڑوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی آپ کو بھی چلائے۔ اور اتنی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ تو زندہ و جاوید و پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید و پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا۔ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا اور آتی ہی رہے گی، تیرے انفاظ کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔